السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار ایک نہایت ہی پاپولر اور پسندیدہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی اور اس کی رائٹنگ کی وجہ سے اور اداکاروں کی خوبصورت اداکاری کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے جس میں کہ شامیر کے جو باس ہیں وہ ان کے گھر پر آتے ہیں اور ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی محنت سے اور قابلیت سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی حوالے سے نہیں۔ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے اپنی محنت سے اور اپنی قابلیت سے ان کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور پھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ آفس میں اس کو اس کے اچیومنٹ کے لیے اس کو انعام دیا جاتا ہے اور اس کو بوکے پیش کر رہے ہیں اس کے باس۔ اور ادھر دیباج کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے رابی کہ رابی سے کہتا ہے دیباج کہ وہ آج کل بڑی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو رابی کہتی ہے کہ آپ اس کی کامیابیوں کی کیوں خبر رکھتے ہیں، اور کیا اس کی کامیابیوں سے آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ اور اس سے پہلے دیار یار کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ دادو جو ہیں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئی ہیں، اور دیباج جو ہے وہ رابی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ گھر واپس آ گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آئی ہوں بلکہ میں دادو کی وجہ سے واپس آئی ہوں، اور آپ اس بات پہ خوش مت ہوئیے۔ اور دوسری طرف جب وہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے وہ اس کو اپنی واپسی کی اطلاع دیتی ہے تو وہ جاتا ہے اس کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے، اور پھر راستے میں جب وہ ایک جگہ راستے میں گاڑی روکتا ہے اور اس کا سامان نکال کے روڈ پہ پھینک دیتا ہے اور اس کو بھی باہر نکالتا ہے، اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے اس بات پر اور کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے دیباج۔ تو وہ ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے اس کو اور کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری دادو کو فون کرو اور ان سے الٹی سیدھی باتیں کرو، تو وہ اور ہمارے تعلقات کے بارے میں بات کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم سے جو یہ بات نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں نے کر دی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور پھر اس کو وہیں روڈ پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا آتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو۔ اور ادھر دادو جو ہیں ان کو ملنے کے لیے شامیر کی والدہ اور اس کی کزن جو ہے وہ دونوں آتے ہیں، اور بی جان بڑی خوش ہوتی ہیں اس کو مل کے، اور کہتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری بیماری کی وجہ سے تم میرے گھر مجھ سے ملنے آؤ گی تو میں اس سے پہلے ہی بیمار ہو جاتی۔ اور اس فہمیدہ کے آنے پہ وہ بہت خوش ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بی جان ایسی باتیں مت کریں، آپ کو اللہ میں زندگی دے۔ اور پھر وہ شامیر کا اس سے بہت پوچھتی ہیں، اور وہ فہمیدہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے آفس میں مصروف ہیں اور اس کو وقت نہیں ملتا، وہ آئے گا ضرور آپ سے ملنے کے لیے۔ اور جب شامیر کی کزن جو ہے وہ اس گھر میں آئی اور اس نے آ کے دیکھا کہ وہاں رابی جو ہے وہ گھر کو سنبھال رہی ہے اور ملازموں سے گھر کے لان کو بھی ٹھیک کروا رہی تھی، تو وہ اس کے پاس چلی آتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ کبھی یہ سارے کام کیا کرتی تھیں اور گھر کو سنبھالتی تھیں اور ذمہ داری تھی ان کی، لیکن بڑا اچھا لگا کہ تم نے اس گھر کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے اور یہاں کام کر رہی ہو۔ اور پھر اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو سکون مل گیا ہے اور تمہیں اپنی مرضی من چاہی زندگی مل گئی ہے، لیکن شامیر جو ہے وہ اس کو تم نے بے سکون کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بات نہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ پھر اس کو بتاتی ہے کہ وہ جس جگہ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا اور تمہیں جو خوشیاں دینا چاہتا تھا وہ اس مقام پر پہنچ تو گیا ہے، لیکن تم نے اپنے راستے بدل لیے ہیں، اور دعا کرو کہ اس کو بھی وہ سکون حاصل ہو جائے جو تمہیں حاصل ہے۔ اور وہ دونوں وہیں بیٹھے ہیں بی جان کے پاس، تو وہاں دیباج آ جاتا ہے اور وہ ان کو دیکھ کر بڑا حیران بھی ہوتا ہے، اور اس کو ان کا آنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اداکاری بڑی اچھی کرتا ہے اور ان کے سامنے ان کو سلام بھی کرتا ہے اور ان کے حال احوال بھی پوچھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد یہ آئی ہیں تو ان کی خاطر تواضع بھی کریں اچھی طرح سے۔ اور پھر جاتے ہوئے جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رابی جو ہے وہ ٹرالی سجا کے اور ملازمہ کے ساتھ ٹرالی لے کر آ رہی ہے، چائے اور اس کے لوازمات، تو دیکھ کر اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور کہتا ہے بڑا اہتمام ہوا رہا ہے۔ تو رابی کہتی ہے جواب میں کہ بی جان کے جو بھی مہمان آتے ہیں ان کے لیے اہتمام ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو تمہارے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کو زیادہ دیر یہاں بیٹھانا نہیں ہے بلکہ ان کو چلتا کرو یہاں سے، یہ کہیں اپنے پاؤں نہ جما لیں۔
تو رابی کو بڑا غصہ آتا ہے اس کی اس بات پہ. وہ کہتی ہے کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے آئی ہیں، کوئی پاؤں جمانے نہیں آئی ہیں یہاں پر. اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی تمہیں تو ان کی بڑی فکر ہوگی، اس لیے کہ تمہاری وہاں پہ ویکینسی جو خالی ہے. اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ ان کو جلدی سے یہاں سے فارغ کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا ان کا یہاں آنا. تو رابی کو یہ چیزیں اچھی تو نہیں لگتی، اور پھر وہ بعد میں بھی سوچتی ہے اس کی باتوں کو. اور پھر جب وہ دوبارہ شامیر اسے آ کے دیواش دیکھتا ہے کہ وہ باہر لان میں کھڑی ہے اور کچھ سوچ رہی ہے، تو اس کو آ کے کہتا ہے کہ کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کیوں نوٹس کرتے رہتے ہیں اور تانے دیتے رہتے ہیں، اور یہ ویکینسی کی کیا بات کر رہے تھے آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اپنی کزن سے شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہا ہے، اور اب اسے کیا مسئلہ ہے، اب وہ شادی کر لینی چاہیے اسے. تو اس کے جواب میں رابی کہتی ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ اس کو بڑی محبت ہے اپنی کزن سے، اور وہ اس کو جلانے کے لیے مجھ سے فلرٹ کر رہا ہے اور یہ سب، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شروع سے ہی نہیں مان رہا تھا شادی کے لیے اور انکار کر رہا تھا. اب اس کی یہ بات سن کے لاجواب تو ہو جاتا ہے دیباج، لیکن اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جواب دینے کا بالکل پابند نہیں ہوں، اور اندر چلا جاتا ہے. اور رابی بھی اس کو بار بار یہی بات کہتی ہے کہ آپ مجھے کیوں بار بار تانے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف اب اکمل جو ہے اس کا اور دیباج کی بھانجی کا رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر طے ہونے والا ہے، اور دادی اس کو بتاتی ہیں کہ وہ زبیدہ نے مجھے فون کیا تھا، وہ رشتے کے لیے باقاعدہ آنا چاہتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر سب کچھ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اب کیا فارمیلٹی کرنی ہے. اور پھر جب اس کو اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مبارک بھی دیتا ہے رابی کو، اور جاتے جاتے اس کو کہتا ہے کہ ہم بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے ہم اکمل کی. رابی اس کی ان باتوں سے بڑی حیران ہوتی ہے کہ اس شخص کی کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی تو یہ کچھ کہتا ہے اور